بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست عاصم خان۔ دعا ہے پروردگار سے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو رب تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تنقید برائے اصلاح ایک اچھا عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے، اور اگر کوئی پارٹی اس عمل پر درست سمت میں ہو اور اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین، جمہوریت ون مین آرمی کا عمل انتہائی نقصان دہ اور ناقابل عمل ہے۔ جمہوریت میں کسی بھی پارٹی میں درست اور قابل عمل فیصلہ پارلیمان کے پاس ہوتا ہے۔ فرد واحد کا فیصلہ جمہوریت نہیں کہلاتا۔ فرد واحد کا فیصلہ ماننا اور کہنا عاملیت ہے، جمہوریت نہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جانسن کو پارٹی پارلیمان نے فیصلہ کیا اسے اتارنے کا۔ وہ فیصلہ کسی فرد واحد کا نہیں تھا۔ ایسا قانون جو جمہوریت سے ٹکراتا ہو وہ موروثی سیاستدان کو پسند نہیں آئے گا۔ جس قانون میں پارلیمان فیصلہ کرے، ایسا کسی بھی قسم کا قانون نہ مسلم لیگ نون کو اور نہ پیپلز پارٹی کو اور کسی پارٹی کو جس کا ہم خاندانی پارٹی تصور کرتے ہیں ان کو پسند نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ ہے اصل وجہ فساد کی۔ آپ اس کو ضرور سمجھنا ہے، اس سارے فساد کی وجہ کیا ہے۔ وہ کرسی نہیں، وجہ صرف یہ قانون ہے، وہ آئین ہے۔ جس پارٹی کا فیصلہ پارٹی ہیڈ کرے گا، یعنی فرد واحد، اس پی ڈی ایم کو ایسا آئین چاہیے، مگر ایسا آئین جو کسی پارٹی کے پارلیمان کے بجائے پارٹی ہیڈ فیصلہ کا ہوا اسے مانا جائے۔ وہ صرف یہی چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کو اپنی سیاسی موت دے کر عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر کھلم کھلا دھمکیاں دینے پر تل گئے۔ عدالت میں باہر بالکل واضح نظر آ رہی ہے یہ کیس وہ 2+2 کی طرح ہے۔ ایک عام انسان بھی 2+2 کا جواب دے سکتا ہے، مگر یہ پوری پی ڈی ایم اور وہ صحافی جو پی ڈی ایم کے منظور نظر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 2+2 5 ہو جائے، مگر میتھ کے کسی بھی فارمولے کے تحت یہ جواب 5 نہیں نکلے گا۔ پی ڈی ایم کی اصل طاقت آج کے دانشور ہیں، جن کو انہوں نے عدالتوں کے باہر اور سوشل میڈیا میں اور کچھ نام نہاد چینل پر بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ان تمام دانشور میں ایک دانشور ایک جھوٹ جیسی خبر لگاتا ہے اور سب کے سب سو کال دانشور اس خبر کو اپنے ارد گرد اتنا پھیلاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف۔ وہ کیا کہتے نظر آ رہے ہیں۔ اس 3.5 سالوں میں ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ اگر عمران خان نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے تو اس کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھو۔ آپ گروتھ کے متعلق بتائیں کہ گروتھ یہ تھی، ہمارے دور میں یہ تھی اور ان کے دور میں یہ گروتھ تھی۔ یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ گروتھ تھی اور یہ کسی اکنامسٹ نے بتانی ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ٹی آئی کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں تو اپنی اقساط چاہیے۔ اگر عوام کو وہ لوگ کوئی ریلیف دے رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیا؟ کوئی ہے جو بتائے کہ گروتھ جب حکومت چھوڑی تھی اور اب گروتھ کیا ہے؟ امپورٹڈ گورنمنٹ کے لوگ، پی ڈی ایم کے لوگ اور آج کے دانشور صحافی صرف جمع خرچ میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ملک کا بٹھا بٹھا دیا تھا۔ اب آتے ہیں عدالت کے اس فیصلے اور اس فیصلے کے خلاف پی ڈی ایم پریس کانفرنس پہ اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے پرویز الہی کے حق میں، پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہوگی۔ اور اگر فیصلہ میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ بنے تو یہ لوگ جتنا عرصہ چاہیں گے اس حکومت کو کھینچ سکیں گے، یعنی وہ لمبا ٹائم لینے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال جب عدالت نے جب آج فیصلہ سنایا ہے تو انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس پولیٹیکل پارٹی نے جس کو ہم آج کل پی ڈی ایم کا جتھا کہتے ہیں، اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی اور پتہ نہیں کون کون، تقریباً 12 سے 15 پارٹیاں ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے اور حکمران اتحاد نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ کل بھی اور آج بھی یہ بات چیت معزز ججز کے ساتھ کی ہے،
وہ حکمران جماعت کے وکیلوں نے کی، بار بار ججز نے انہیں موقع دیا ہے کہ کچھ تو وہ آئین کے حق میں کہیں، مگر شاباش ہو ان تمام ججز کو کہ وہ صبر کا پیمانہ ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ اس قسم کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کمرہ عدالت میں اور کمرہ عدالت کے باہر کی گئی، مگر شاباش ہے ان ججز کو کہ تمام قسم کے دباؤ اور بد اخلاقی کے انہوں نے نظر انداز کیا اور خندہ پیشانی سے سب کچھ ان کی بات سنی اور تحمل سے ان کا جواب دیا۔ عدالت کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی بتا دے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے کس قانون کے تحت دی ہے، وہ پیرا اور وہ لائن بتا دے۔ پیر کے روز بھی یہی سوال تھا اور منگل کے روز بھی یہی سوال۔ کوئی فیصلہ، کوئی لائن بتا دے کہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ جو رولنگ دی ہے کس ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے کے تحت دی ہے، مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کے وکیلوں کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ بہرحال عدالت نے فل کورٹ کی درخواست کو مکمل مسترد کر دی۔ لگ رہا ہے کہ اب یہ عدالت فیصلہ سنا دے گی، کیونکہ زیادہ لٹکایا نہیں جا سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کم ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنے اور زیادہ ووٹ لے کر باہر بیٹھا نظر آئے؟ حمزہ شہباز کو جو وزیر اعلیٰ بنے ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں کیسے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے؟ آپ عجیب سی تبدیلی نہیں دیکھ رہے؟ ناظرین کہ موجودہ حکومت کے بہت سارے وزیر پریس کانفرنس میں موجودہ عدالت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ کیا ایسا کہیں اس دنیا کے کسی ملک میں ہوا کہ موجودہ حکومت اور لگ بھگ 12 جماعتیں مل کر اعلیٰ عدالت کا بائیکاٹ کر رہی ہیں؟ کیا ایسا کوئی سین دیکھا آپ نے؟ موجودہ سیٹ اپ کیا اور کیسا پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں؟ ناظرین نوٹ کریں، یہ بائیکاٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا بائیکاٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر فضل الرحمان نے کہا کہ ہم عدالت کو کہتے ہیں کہ 3 ججز کے بجائے فل کورٹ مقرر کی جائے۔ اب فل کورٹ تو اس لیے نہیں بن سکتا کہ چھٹیاں ہیں، کوئی جج ملک سے باہر ہے، یعنی یہ ٹائم مانگ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کم از کم 2 ماہ وزیر اعلیٰ لگے رہے، یعنی جو کم ووٹ لے کر آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک وزیر اعلیٰ بنے رہیں۔ اگر فل کورٹ نہیں بنایا جاتا تو ہم عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے تاکہ حتمی فیصلہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مسترد کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ پرویز الہی کے حق میں ہو یا مخالفت میں، مگر انہیں معلوم ہے ناظرین کہ کیسا فیصلہ آنے والا ہے، یعنی وہی بات 2 جمع 2 والی بات۔ یہ انہیں معلوم ہے فیصلہ تو 4 کا ہی ہوگا، مگر ان کی خواہش 5 کی ہے۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل بھی اب کمرہ عدالت میں آ گئے ہیں۔ ان کا نام صلاح الدین ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ان کے ٹویٹ کے مطابق کہا ہے، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس نے جو مسلم لیگ کاف کے ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے اور ان کو گنتی میں نہیں لایا جائے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر غلط سمجھتے ہیں۔ تو چودھری شجاعت حسین کے وکیل کی طرف سے یہ ٹویٹ چودھری شجاعت حسین کے مائنڈ سیٹ کا پتہ دیتی ہے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم کر رہے تھے، جب عمران خان اپنی ڈائری اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، یہ تینوں جج موجود تھے۔ اس وقت تو ساروں نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔ اس وقت جب مٹھائیاں کھا رہے تھے اس وقت یہی تینوں ججز اچھے لگ رہے تھے، اب برے لگ رہے ہیں۔ یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو تو اچھے، اگر ان کے خلاف ہو تو برے۔ اصل میں ان کو پتا ہے کہ اب یہ جج انصاف کر دیں گے اور حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اصل ڈر انہیں انصاف سے، اس لیے وہ سب مل کر فل کورٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بن نہیں سکتا اور حمزہ شہباز کم از کم 2 ماہ انجوائے کرے گا۔ ٹائم اصل میں اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ حکومت اگر لمبی ہوتی ہے تو پھر سوچنا ہے کہ نواز شریف کو کیسے واپس لانا ہے۔ جب وفاق اور پنجاب ان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین نون لیگ اب زمین میں دفن ہو چکی ہے۔ ان کے پاس صرف ایک صورت ہے کہ نواز شریف واپس آئیں، وہی اس نون کو زمین سے نکال سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔
اب نواز شریف کا استقبال چاہے اور استقبال اس وقت تک ممکن نہیں، نون لیگ اب نواز شریف کا استقبال چاہیں گے کہ جب وہ واپسی تشریف لائیں، اور استقبال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پنجاب ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو، یعنی نون لیگ میں نئی روح پھونکنے کے لیے نواز شریف کی واپسی ضروری ہے، اس لیے ان کا منصوبہ بنا تھا کہ اگست تک وہ واپس آ جائیں گے، مگر پنجاب کی گورنمنٹ کے جاتے ہی یہ منصوبہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس منصوبے کے ختم یا خراب ہونے کی وجہ سے اب ان تمام لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم ہاؤس میں موجودہ حکومت اور اس کے اتحادی اکٹھے کھڑے ہو کر موجودہ سپریم کورٹ کے خلاف بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی اپنا مطالبہ پیش کیا ہے کہ اس پریس کانفرنس کو عدالتی بغاوت کے طور پر دیکھے اور ان کے خلاف ایکشن لے۔